السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ یوم آخرت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قیامت کے نام، اس کی ہولناکیاں، اس کے قیام ہونے کی اور قائم ہونے کی مختلف جو اللہ رب العزت نے کیفیات بیان کی ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ کی عدالت میں حساب کیسے ہوگا، اور میزان یعنی اعمال کا تول کیسے ہوگا، مختلف گواہ اللہ کی عدالت میں کیسے پیش ہوں گے۔ آج کی اس ملاقات میں قیامت کا ایک اہم مرحلہ پل صراط ہے، اس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ الصراط عربی زبان میں راستے کو کہتے ہیں، جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں الصراط جب پل صراط کے طور پہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو الصراط سے مراد جسر علی متن جہنم، جہنم کے اوپر ایک ایسے پل کا نام ہے جس کے بارے میں صحیح مسلم میں صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا، ادق من الشعر واحد من السیف، جو بال سے باریک تر اور تلوار کی دھار سے تیز تر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا، مذلۃ مدحضۃ، بہت پھسلن والی ہے اور ایسی ہے کہ جس کے اوپر پاؤں ٹکتے نہیں ہیں۔ پل صراط قیامت کے مراحل میں سے ایک اہم مرحلہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو اس پہ وارد ہونا ہے، یہ تیرے رب کا قطعی فیصلہ ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل اس میں پڑا رہنے دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لارجو ان لا يدخل النار احد ان شاء اللہ تعالی ممن شہد بدرا والحدیبیہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ میرے جتنے بھی صحابہ میدان بدر میں اور حدیبیہ کے مقام پہ موجود تھے، ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو جہنم میں وارد ہونا ہے، یہ تیرے رب کا طے شدہ فیصلہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَسْمَعِيهِ يَقُولُ، کیا آپ نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، کہ پھر ہم تقوی والوں کو بچا لیں گے اور ظالم کو اس میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ حقیقت اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کے جب ان کے نامہ اعمال کو تولنے کے بعد اور وزن اعمال کے بعد ان کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، تو جنت میں جانے کے لیے جو راستہ ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ جہنم کے پل سے گزر کے جاتا ہے، اسی کو الصراط کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب اہل ایمان، اہل کفر، اہل نفاق، ان سب کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا، تو اللہ رب العزت میدان محشر میں تشریف لائیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق ہے اور جیسے اس کی شان کے زیبا ہے۔ اللہ رب العزت جب میدان محشر کے اندر تشریف لائیں گے
تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اپنے رب کریم کو پہچان جائیں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ ایک اور صورت میں تشریف لائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ دوسری صورت میں تشریف لائیں گے۔ اہل ایمان جب رب کریم کو پہچان جائیں گے تو اللہ رب العزت انہیں اپنے فضل و کرم سے جنت کی طرف جانے کا کہیں گے، اور جو منافقین ہیں وہ دھوکہ بازی کے ساتھ وہ بھی اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید ہم بھی ان میں شامل ہو کر تو جنت میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن اچانک ایک اندھیرا میدان محشر کے اندر چھا جائے گا، اس اندھیرے میں کسی کو کچھ سجھائی نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نور تقسیم کیا جائے گا، ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق نور دیا جائے گا۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، جا رہا ہوگا۔ بشراکم اليوم، انہیں کہا جائے گا تمہیں مبارک ہو ان جنتوں کی، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اہل ایمان جا رہے ہیں، ان کو نور تقسیم کر دیا گیا ہے، اور اس کی روشنی کے اندر وہ جنتوں کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ منافقین بھی دھوکے کے ساتھ ان کے اندر شامل ہیں۔ اچانک جب نور کو بجھا دیا جائے گا اور اندھیرا چھا جائے گا تو منافقین کو کچھ سجھائی نہیں دے گا۔ ان کے نور کو، ان کی روشنی کو جب وہ دیکھیں گے کہ ہماری روشنی تو بالکل ختم ہو چکی ہے، جس روشنی کے اندر وہ جا رہے تھے وہ ان کے لیے بجھا دی گئی ہے اور ختم کر دی گئی ہے، اور دور سے وہ اہل ایمان کو روشنی میں جاتا ہوا دیکھیں گے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، تو وہ اہل ایمان سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار کیجئے، ادھر بھی کوئی توجہ کیجئے تاکہ ہم تمہاری روشنی کے اندر چل سکیں۔ قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا پیچھے پلٹ کے دیکھو، فالتمسوا نورا، تم نور تلاش کرو، فضرب بینہم بسور لہ باب، تو اچانک ہی ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ بھی ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کا وہ حصہ جو اہل ایمان کی طرف ہے، اس میں رحمت ہی رحمت، نور ہی نور، روشنی ہی روشنی، برکت ہی برکت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کی وہ سائڈ جو منافقین والی ہوگی، وہاں اللہ کی پکڑ ہوگی۔ ینادونہم الم نکن معکم، وہ اہل ایمان کو پکاریں گے ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہوتے تھے، تمہارے ساتھ ہم نمازیں پڑھتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے، مساجد میں جاتے تھے۔ قالوا بلا، اہل ایمان کہیں گے ہاں ہوتے تو تم ہمارے ساتھ ہی تھے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے خود ہی اپنے آپ کو آزمائش میں، فتنے میں مبتلا کر لیا، وَتَرَبَّصْتُمْ، تم اس انتظار میں تھے کہ حالات کس کروٹ پہ جاتے ہیں اور کدھر ہم نے اپنے رخ کو بدلنا ہے اور اہل ایمان پہ اب کیا بیتتی ہے، وَارْتَبْتُمْ، تم شک شبہ میں پڑے رہے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، تمہاری خواہشوں نے تمہیں دھوکے کے اندر مبتلا رکھا، حتی جاء امر اللہ، یہاں کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں ایک دھوکے باز نے اللہ کے بارے میں دھوکے کے اندر مبتلا کر دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْیَہ، نہ تو تم سے کسی قسم کا آج معاوضہ قبول کیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی کافروں سے، مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، یہی تمہارا مولا اور تمہارے سب کچھ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِیرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 12 سے 15 تک اللہ رب العزت نے یہ منظر کشی کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا،
یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن اللہ نبی کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ دعا کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل ہی رکھیے گا، واغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے گا، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً آپ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8 ہے۔ جیسے جیسے انسان کے اعمال ہوں گے ویسے ویسے ہی ان کو نور دیا جائے گا۔ کسی کو ایسا نور جیسے کیٹو کی چوٹیاں اور پہاڑوں کی بلندیاں ہیں، کسی کو ایسا نور جیسے کھجور کے درخت کا سائز اور اس کی اونچائی ہے، کسی کو ایسا نور جیسے ایک انسان کھڑا ہوا ہو، اور کسی کو اتنا کم نور دیا جائے گا کہ اس کے صرف انگوٹھے کے اوپر اتنی مقدار کا نور ہوگا، یتقد مرہ، کبھی وہ روشن ہوگا اور کبھی وہ بجھ جائے گا۔ جناب ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں جس میں شفاعت کا تذکرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا ثم يضرب الجسر على جہنم، پھر جہنم کے اوپر پل کو رکھا جائے گا، وتحل الشفاعہ، اور شفاعت کرنا بھی جائز ہو جائے گی، اس کی اجازت مل جائے گی، وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سلم سلم، اور سب کہتے ہوں گے اے اللہ بچا لینا بچا لینا بچا لینا۔ قیل یا رسول اللہ، آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما الجسر، یہ پل کیا ہے؟ قال دحض مزلۃ فیہ خطاطیف وکلالیب وحسک، پھسلن والی ہے، گرانے والی ہے، اس میں آنکڑے بھی ہوں گے، کنڈیاں بھی ہوں گی، کانٹے بھی ہوں گے، ایسے تکون بنجد، جیسے بڑے بڑے کانٹے نجد کی سرزمین میں ہوتے ہیں، یقال لها السعدان، جس کو سعدان کہا جاتا ہے، فیمر المؤمنون کطرف العین، کچھ اہل ایمان یوں گزریں گے پلک جھپکنے میں جیسے بجلی کی رفتار ہوتی ہے، وکرریہ، کچھ یوں گزریں گے جیسے ہوا کی رفتار ہوتی ہے، وکأجاوید الخیل، کچھ یوں گزریں گے جیسے تیز رفتار اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی سپیڈ ہوتی ہے، والرکاب، کچھ یوں گزریں گے جیسے سوار ہوتے ہیں، فناج مسلم، کچھ تو وہ ہیں جو بالکل محفوظ سلامتی کے ساتھ نجات پا کے گزر جائیں گے، ومخدوش مرسل، اور کچھ وہ ہوں گے جن کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے جہنم کے شعلے ان کو لگیں گے اور ان کے جسم کے اوپر ان کے نشان پڑیں گے، لیکن آخر کار ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ومقدوس فی نار جہنم، اور کچھ وہ ہوں گے جن کو نار جہنم میں، جہنم کی آگ میں گھسیٹ لیا جائے گا۔ حتی اذا خلص المؤمنون، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اہل ایمان نجات پا کے جہنم سے اور اس پل سے گزر جائیں گے، فوالذی نفسی بیدہ ما منکم من احد باشد مناشدۃ للہ عز وجل فی استقصاء الحق من المؤمنین، تو جن اہل ایمان کو اللہ سلامتی کے ساتھ گزار دے گا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اتنی شدت کے ساتھ اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرتا جتنی شدت سے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک مطالبہ کریں گے۔ وہ کہیں گے اے اللہ ہمارے وہ ساتھی وہ جو جہنم میں رہ گئے ہیں، کانوا یصومون معنا، ہمارے ساتھ ہی وہ روزے رکھتے تھے، ویصلون، نماز پڑھتے تھے، ویحجون، حج بھی کرتے تھے، فیقال لہم، تو ان سے کہا جائے گا اخرجوا من عرفتم، جن کو تم پہچانتے ہو انہیں جہنم سے نکال لو، اور اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے ان اللہ تعالی حرم علی النار مواضع السجود، کہ وہ جگہیں جو اللہ کو سجدہ کرنے والی ہیں جسم کے اعضاء میں سے، اللہ نے انہیں جہنم کے آگ پہ حرام کیا ہوا ہے۔ تو یہاں شفاعت کی اجازت ملے گی، اور وہ ان اہل ایمان کو جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر گھسیٹ کے پھینک دیے گئے انہیں نکالیں گے،
فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، بہت سارے لوگوں کو وہ نکال لیں گے۔ قد اخذت النار الى نصف ساقیہ و الى رکبتیہ، ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی پنڈلیاں جہنم میں جل چکی ہوں گی، ایسے بھی ہوں گے جن کے گھٹنے جہنم میں جل چکے ہوں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جو جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ تو اہل ایمان کہیں گے ربنا ما بقی فیہا احد ممن امرتنا، جن جن کو تو نے اے ہمارے رب نکالنے کا حکم دیا تھا ان میں سے کوئی بھی اب جہنم میں باقی نہیں رہا۔ کچھ دیگر روایات میں اس سے زیادہ تفصیلات بھی آتی ہیں کہ بار بار وہ نکالیں گے۔ اللہ رب العزت کہیں گے کہ جن کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہے ان کو بھی نکال لو، وہ نکال لیں گے۔ پھر اللہ کہیں گے جن کے دل میں نصف دینار کے برابر ایمان ہے انہیں بھی نکال لو، وہ انہیں بھی نکال لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے جن کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان ہے، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، ان کو بھی نکال لیں گے۔ حتیٰ کہ اہل ایمان کہیں گے کہ یا اللہ اب ان میں کوئی ایسا باقی نہیں بچا جن کو تو نے نکالنے کا حکم دیا ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی عنایت ہوگی کہ رب کریم ارشاد فرمائیں گے شفاعت الملائکہ و شفع النبیون، فرشتوں نے سفارش کر لی، انبیاء نے کر لی، اہل ایمان نے کر لی، ولم یبق الا ارحم الراحمین، جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا رب ہے اب اس کی باری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود جیسے ان کی شان کے لائق ہے جہنم سے لوگوں کو نکالیں گے، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم سے ایسے لوگوں کو بھی نکالیں گے جو جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اور ان کے اوپر آب حیات نہر الحیاء جو خاص میدان محشر کی اس دن کی خاص نہر ہے، اس پانی میں سے ان کے اوپر پھینکا جائے گا، اور وہ اثر نو ان کو ایک زندگی اور ایک تازگی ملے گی، اور ان کے بارے میں اہل ایمان کہیں گے اتقاء اللہ من النار، اتقاء اللہ من النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے جہنم سے اپنے خاص فضل سے آزاد کیا ہوا ہے۔ دوبارہ آپ اس منظر کو ذہن میں لائیے، نیچے جہنم ہے، اس کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، اس کی سیاہی ہے، اور عجیب و غریب قسم کی اس کی آوازیں ہیں، دھاڑ ہے، اور 70 سال کی مسافت تک اس کی گہرائی ہے کہ 70 سال تک پتھر گرتا رہے تو اس کی تہہ تک نہ پہنچے، اور انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو آنکڑوں سے، کانٹوں سے، کنڈیوں سے گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی چلتے ہیں، کبھی گرتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ قیامت والے دن انسان کی رفتار ویسی ہوگی جیسے دنیا میں اس کی نیکیوں کی رفتار ہے۔ جس قدر کوئی نیکیوں میں تیزی کرنے والا ہوگا اتنی ہی تیزی سے وہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا، اور جس قدر کوئی انسان گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر زیادہ ہوگا اتنی ہی اس کی رفتار آہستہ ہوگی۔ اور سب سے پہلے پل صراط کے اوپر سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام گزریں گے، گزر کے آپ دوسرے کنارے کھڑے ہو کے آپ بھی فرماتے ہوں گے سلم سلم، اے اللہ بچا لیجئے، بچا لیجئے، بچا لیجئے، اور ہر شخص جو اوپر سے گزر رہا ہے وہ بھی کہتا ہوگا اللہم سلم، اللہم سلم، اللہم سلم، اے اللہ بچا لینا، بچا لینا، بچا لینا۔ اس لیے پل صراط کا مرحلہ ان خطرناک ترین مراحل میں سے ہے جن کے بارے میں اہل ایمان ہمیشہ سے فکر مند رہے ہیں۔ کون سی چیزیں ہیں جو پل صراط سے نجات دینے میں انسان کے کام آئیں گی، اور کون سی چیزیں ہیں جو پل صراط پر انسان کے لیے مشکلات کا باعث ہوں گی۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ پہ آپ دوبارہ غور کیجئے جو شروع میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے، یہ تیرے رب کا قطعی فیصلہ ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم ان کو بچا لیں گے جو تقوی والے تھے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز
انسان کے دل میں تقوی کا ہونا ہے۔ تقوی سے مراد دل کا وہ احساس، دل کے اندر اللہ کے جلال، اللہ کی عظمت، اللہ کی خشیت، اللہ کے مقام کی ایسی فیلنگز اور ایسے احساسات جو انسان کو نیکیوں پہ آمادہ کریں اور اسے گناہوں سے روک دیں۔ تو جس قدر انسان کے دل میں تقوی کی کیفیات زیادہ ہوں گی، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِ، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین تین دفعہ ارشاد فرما رہے ہیں، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ انسان کو اپنے دل پہ محنت کرنی ہے۔ دل میں جس قدر اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، تقوی ہوگا، خشیت ہوگی، انابت ہوگی، رجوع اللہ کی کیفیت ہوگی، نیکیوں کا شوق ہوگا، گناہوں سے نفرت ہوگی، تو جس قدر انسان کا دل صاف ہوگا، اس کے اندر اخلاص ہوگا، وہ منافقت سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے، ان چیزوں سے پاک ہوگا، اس قدر زیادہ اس کا پل صراط سے تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ گزر ہوگا۔ اس کے بعد جتنے بھی وہ نیکیوں والے اعمال ہیں، تمام اعمال ہی جس قدر انسان کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی، اس کی گزرنے کی رفتار زیادہ ہوگی۔ اس کے برعکس، تقوی کے برعکس، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، ظالموں کو ہم گھٹنوں کے بل گرنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو ظلم، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے۔ جس قدر انسان کے دل میں شرک کی آمیزش ہوگی، اس کے اعمال میں شرک کی آمیزش ہوگی، اسی قدر وہ خطرے میں ہوگا۔ اور ظلم میں جو اللہ کے بندوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، یقیناً یہ چیزیں بھی شامل ہیں۔ تو جس قدر اس نے زیادہ ظلم کیے ہوں گے اللہ کے بندوں پہ، اللہ کی مخلوق پہ، حتیٰ کہ وہ کسی جانور پر ہی ظلم کیوں نہ ہو، اسی قدر وہ زیادہ خطرے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم سے بچو، الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ جو ظلم جس قدر انسان نے کیا ہوگا، وہ اس کے لیے اسی قدر اندھیروں کا باعث ہوگا۔ تو جتنے زیادہ اس کے لیے اندھیرے ہوں گے، اتنا ہی اس کو راستہ سجھائی نہیں دے گا، وہ پل بھر کے لیے بھی چل نہیں سکے گا۔ تو سب سے پہلی چیز پل صراط سے خیریت سے گزارنے والی ایمان، تقوی، اخلاص، دل کی صفائی ہے۔ اور اس کے برعکس پل صراط پہ انسان کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کرنے والی تقوی کا نہ ہونا، ظلم کا ہونا، شرک کا ہونا، حقوق العباد میں ظلم کا ہونا۔ دو اور چیزیں ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ تذکرہ کیا ہے کہ ان کو پل صراط کے دونوں کناروں کے اوپر اللہ کی طرف سے چھوڑا جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ عَلَى جَنبَتَيِ الصِّرَاطِ، پل صراط کے دونوں کناروں کے اوپر امانت داری کو اور رشتہ داری کو چھوڑا جائے گا۔ اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث نے، اہل علم نے، ائمہ محدثین نے دو ٹوک اور واضح طور پر لکھا ہے کہ امانت داری اور صلہ رحمی کو جو چھوڑا جائے گا تو اس کے دونوں مقاصد ہوں گے۔ ایک مقصد تو یہ ہوگا کہ جس شخص میں جس قدر امانت داری زیادہ ہوگی، امانت داری کی وجہ سے اتنی تیزی کے ساتھ وہ اس پل صراط سے گزر رہا ہوگا، اور جس میں جس قدر امانت داری کم ہوگی، اس قدر زیادہ اس کو وہاں رکنا ہوگا۔ امانت داری اسے روک لے گی، اسے تھام لے گی، اسے گزرنے نہیں دے گی۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ امام ابو العالیہ رحمہ اللہ نے، دیگر تابعین نے خوبصورت طریقے سے ڈیفائن کیا کہ امانت سے مراد پورے کا پورا دین ہے۔ ہمارا جسم ہمارے پاس امانت ہے، وضو امانت ہے، نماز امانت ہے، ذمہ داریاں امانت ہیں، ہمارے پاس ہماری اولاد امانت ہے، ہمارے تمام اعضاء ہمارے پاس امانت ہیں، یہ آنکھیں، ان کی جنبشیں امانت ہیں، یہ ہاتھ، ان کی حرکتیں امانت ہے، یہ قدم، ان کی آہٹیں ہمارے پاس امانت ہے، زبان اور اس کے بول ہمارے پاس امانت ہے۔
इन्ना अरज़ना अल-अमाना अलस-समावाति वल-अर्ज़ि वल-जिबालि फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिन्हा व हमलहा अल-इंसान। हमने अमानत को आसमानों पे, पहाड़ों पे, ज़मीन पे पेश किया, उन्होंने इसे उठाने से इबा किया, इंसान ने इसको उठाया, लेकिन इंसान बहुत ही नाइंसाफ़ और बहुत ही जाहिल वाक़ हुआ। हमें, मुझे और आपको आज इस चीज़ का ख़ुसूसी एहसास और ख़याल करना होगा। जिस अहद से इस वक़्त में और आप गुज़र रहे हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस रह रह कर याद आती है कि जब क़यामत के बारे में आपसे पूछा गया था, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फ़रमाया, इज़ा वुस्सिदतिल अमाना इला गैरि अहलिहा फंतज़िरि स्साअह। जब अमानत नाअहल लोगों के सुपुर्द हो जाए, तो फिर तुम क़यामत का इंतज़ार करना। तो ज़िम्मेदारियाँ भी एक अमानत है, ओहदे भी एक अमानत है, कुर्सी भी एक अमानत है, हर किस्म की ज़िम्मेदारी भी एक अमानत है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वतुरसलुल अमानतु वर्रहिमु अला जंबतयिस सिराती। अमानत को और रिश्तेदारी को पुलसिरात के दोनों किनारों पे अल्लाह की तरफ से छोड़ दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अहद से हम गुज़र रहे हैं, लगता है कि ये भी आपकी इस हदीस का मिस्दाक है कि आपने इरशाद फरमाया, लोगों के ऊपर ऐसे साल आएंगे, खद्दाआत, जिसमें बहुत धोखे होंगे, बहुत फ्रॉड होंगे, इल्यूजन्स होंगी, कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी और एम्बिग्विटी को फैला दिया जाएगा। इस कदर फैला दिया जाएगा, झूठ और सच को आपस में ऐसे मिक्सअप कर दिया जाएगा कि युखव्वनु फ़ीहा अल-अमीन, अमानतदार को करप्ट साबित किया जाएगा और जो करप्ट है उसको ईमानदार साबित किया जाएगा, झूठे को सच्चा साबित किया जाएगा और सच्चे को झूठा बना दिया जाएगा। वतुरसलुल अमानतु वर्रहिमु अला जंबतयिस सिराती। अमानत को और रिश्तेदारी को पुलसिरात के दोनों किनारों के ऊपर छोड़ा जाएगा। तो जिसने जिस कदर अमानतदारी के साथ ज़िंदगी गुजारी होगी, उसी कदर वो जल्दी से गुजरेगा। और जिसने जिस कदर अमानत में ख़यानत की होगी, चाहे वो अमानत जिस्म हो, औलाद हो, ज़िम्मेदारियाँ हों, या वो माली अमानत हो, जैसे हम किसी के पास कोई पैसे रखवा देते हैं, वो अमानत की एक किस्म है, सिर्फ़ वही अमानत नहीं है, वो अमानत की एक किस्म है, चाहे उसके अंदर ख़यानत हो। अल्लाह ताला हमें हुक्म देता है, अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अमानतें जो उनके अहल हैं उनके हवाले और उनके सुपुर्द कर दो। अमानतदारी को पुलसिरात के दोनों तरफ इसे छोड़ा जाएगा, और रहीम और रिश्तेदारी को छोड़ा जाएगा। रिश्तेदारी को निभाना, जिसने जिस कदर निभाया होगा, सिला रहमी की होगी, वो उस कदर तेज़ी के साथ पुलसिरात से गुज़र रहा होगा। रिश्तेदारी में सरे फ़हरिस्त वालिदैन आते हैं, उनकी खिदमत, उनका ख़याल और उनकी आवभगत, उनकी रज़ामंदी का एहसास, उनको खुश करने का एहसास। जिस कदर किसी इंसान ने इस एहसास को पाला होगा और इसको ख़याल रखा होगा, उसी कदर वो पुलसिरात से जल्दी गुज़र रहा होगा। और जिस कदर किसी ने क़ता रहमी की होगी, रिश्तों को तोड़ा होगा, उसी कदर उसे वहाँ रुकना होगा। उसके लिए कांटे भी होंगे, उसके लिए आंकड़े भी होंगे, उसके लिए कुंडियाँ भी होंगी और उसके लिए जहन्नम के शोले भी होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वतुरसलुल अमानतु वर्रहिमु, अमानत और रिश्तेदारी को पुलसिरात के ऊपर छोड़ा जाएगा और ये पुलसिरात के दोनों किनारों पे दाएं और बाएं ये चीज़ें खड़ी हो जाएंगी। फ़यमुर्रु अव्वलुकुम कल बर्क़ी, सबसे पहला शख्स बिजली की चमक की तरह तेज़ी से गुजर जाएगा। रावी कहता है कि मैंने पूछा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाएं, बिजली की तरह कौन सी चीज़ होती है? आपने इरशाद फरमाया, अलम तरो इलल बर्क़, तुमने गौर नहीं किया कि बिजली कैसे चमकती है, कैसे तेज़ी से पलट जाती है पलक झपकने में। फिर दूसरा शख्स हवा की तरह, फिर परिंदे की तरह, फिर तेज़ रफ्तार सवार की तरह, तजरी बिहिम आमालुहुम, उनके अमाल ही उनको लेके जा रहे होंगे। व नबियुकुम क़ाइमुन अलस सिराती,
اور تمہارا پیغمبر پل صراط پہ کھڑا کہتا ہوگا رب سلم 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 حتی تعجز اعمال العباد حتی یجیء الرجل فلا يستطيع السیر الا زحفا۔ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے اوپر گناہوں کے اتنے بوجھ ہوں گے کہ وہ چل نہیں سکیں گے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ رہے ہوں گے۔ وعلى حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومقدوس في النار۔ یہ ہے پل صراط کا تذکرہ، اور خصوصاً پل صراط سے گزارنے والی چیز امانت، اور اس کے اوپر سے گزارنے والی چیز صلہ رحمی، اور پل صراط کے اوپر روکنے والی اور انسان کے لیے پریشانی کا باعث بننے والی چیز امانت میں خیانت اور قطع رحمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی خلق الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، حتی اذا فرغ منہم، جب اللہ رب العزت تخلیق سے فارغ ہوئے، قامت الرحم، تو رشتہ داری کھڑی ہوئی، اور اس نے کہا ھذا مقام العائذ بک من القطیعہ، یا اللہ قطع رحمی سے بچ کے جو تیرے پاس آنا چاہتا ہے یہ اس کا مقام ہے۔ تو اللہ نے رشتہ داری سے وعدے کیے دو، ان اصل من وصل کی و اقطع من قطع کی، جو تجھے جوڑے گا میں اسے اپنے ساتھ جوڑ لوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کا رشتہ اپنی رحمت سے توڑ دوں گا۔ قالت بلا، صلہ رحمی نے کہا کیوں نہیں، یہ مقام مجھے دے دیجئے۔ اللہ نے کہا فذالک لک، تیرے ساتھ یہ میرا وعدہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کا جو اللہ رب العزت کی طرف سے سزا ان کی مقرر کی گئی ہے وہ لیٹ کی جا سکتی ہے، سب سے زیادہ جس گناہ کی جلدی سزا ملتی ہے وہ قطع رحمی ہے، ظلم ہے اور قطع رحمی ہے۔ اہل ایمان اپنے اپنے اعمال کے مطابق، اعمال کی رفتار کے مطابق پل صراط کے اوپر سے گزر گئے۔ منافقین کو جہنم میں پھینک دیا گیا، اور اہل ایمان میں سے جو گناہگار تھے ان کو بھی گناہوں کی سزا دینے کے لیے جہنم میں گھسیٹا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ رب کریم نے شفاعت سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ان کو نکال دیا۔ جب اہل ایمان پل صراط سے گزر جائیں گے تو اس کے بعد ایک اور پل ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوقفون علی قنطرہ، ان کو ایک پل کے اوپر کھڑا کیا جائے گا، بین الجنت والنار، جہنم گزر کے اور جنت کے آنے سے پہلے ان کے بیچ میں ایک پل ہے، وہاں پہ ان کو کھڑا کرنے کا اب مقصد یہ ہوگا کہ سارے گزر کے تو وہی آئے ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے، لیکن جنت میں داخلے سے پہلے اب ایک دوسرے پل کے اوپر ان کو کھڑا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان کے آپس میں جو دنیا کے اندر کوئی کمی بیشی ہوئی، کوئی گفتگو ہوئی، کوئی حق تلفی ہوئی، کوئی اس طرح کے معاملات ہوئے جو ان کے دل میں کوئی خلش باقی رہ گئی، کوئی چیز باقی رہ گئی، تو ان کے دلوں کو اللہ نے پاک صاف کرنا ہے اور ان کو ایک دوسرے سے بدلے کا موقع دینا ہے، تاکہ جب وہ جنت میں داخل ہوں تو کسی کے دل میں کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی ادنا سی خلش بھی باقی نہ ہو۔ اس کے بعد آگے پھر جنت میں جانے کا مرحلہ اور جانے کا انداز کیا ہوگا، جنت کا دروازہ کیسے کھٹکھٹایا جائے گا، جنت میں کیا نعمتیں ہوں گی، اور جو لوگ جہنم میں گر گئے ہیں ان کے لیے کیا کیا عذابات، کیا کیا عقابات اور کیا کیا سزائیں ہوں گی، نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ایپیسوڈز میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے جو پل صراط سے تیزی سے گزارنے والے ہیں، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو پل صراط پہ انسان کے لیے مشکلات اور مصیبت کا باعث بننے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔